السلام علیکم بچوں، آج پھر ہم ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ بڑا ہی پیارا قصہ ہے حضور کے زمانے کا، اور اسے آپ غور سے سنیے گا، بڑی معلوماتی چیزیں ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ چلیں آپ شروع کرتے ہیں۔ ہاں تو بچوں، سوال یہ ہے کہ عام فعل کیا ہے؟ عربی میں عام کے معنی ہیں سال کے، اور ہاتھی کو عربی زبان میں فعل کہتے ہیں، یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ ہاتھیوں کا سال، ٹھیک ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے نا بیٹا، اس سال کو عام فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال ملک یمن کا گورنر ابرا ایک بڑی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، جس میں کئی ہاتھی شامل تھے۔ بہت خوش ہو کے آیا تھا۔ اب دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی لڑنے چلا، کوئی کامیاب ہوا ہے آج تک؟ ہاں ابرا کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے یمن میں ایک بہت بڑا گرجا بنایا تھا، ٹھیک ہے بچوں؟ اور عرب قبائل سے کہا تھا کہ وہ خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کرنے کے بجائے، مکہ مکرمہ میں جا کر عبادت کرنے کے بجائے یہاں اس کے گرجے میں آ کے عبادت کیا کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن گرجے میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا، کوئی بھی نہیں پہنچتا تھا، سارے جتنے بھی قریش تھے وہ ابرا کے گرجے میں نہیں جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سے اس کو ملاقات کرنی تھی، اور دادا بھی ان کے ٹائم نہیں دے رہے تھے اس کو، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ان ملاقات کرنے کے چکر میں اس نے ان کے 200 اونٹ چرا لیا۔ اس طرح ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ یہ عبد المطالب جو ہے، ہمارے حضور کے جو چچا تھے حضرت عبد المطالب، اس نے سوچا اس طریقے سے یہ میرے دربار میں خود آئیں گے، اور ان کو آنا ہی پڑا۔ جب ابرا کے دربار میں حضرت عبد المطالب پہنچے تو حضرت ان کی شخصیت کو دیکھ کر وہ بڑا متاثر ہوا، اور انہوں نے تخت پر اپنے برابر میں بٹھایا۔ ہاں پتہ ہے آپ کو، ان کو تخت پر اس نے اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا کہ اس کی مکہ مکرمہ کے لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہے۔ حضرت عبد المطالب بڑے فکر مند ہو گئے، انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھو اس سے باز رہو، اس کام میں مت پڑو، بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن بھائی وہ کہاں ماننے والا؟ اس نے کہا حضرت عبد المطالب سے کہ لوگوں میں اتنی طاقت تو ہے نہیں آپ کے کہ وہ مجھ سے مقابلہ کریں، لہٰذا آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ وہ حفاظت کے لیے پہاڑوں میں چلے جائیں اور شہر کو خالی کر دیں۔ حضرت مطالب جو تھے وہ بڑے پریشان تھے، اور ایک طرف ان کے دل میں اور دماغ میں یہ بھی چل رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، میرے 200 اونٹ تو اس نے واپس کر دیے، لیکن خانہ کعبہ کی عبادت کرنے کا جس نے ذمہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ خود کرے گا۔ وہ خاموشی سے چلے آئے، خاموشی سے آ کر گھر میں بیٹھ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ابرا جو تھا وہ حملہ کرنے کے لیے چلا۔ خدا کی قدرت دیکھیے اللہ تعالیٰ، دیکھیں بچوں آپ یہ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ننھی چڑیاں جو ہوتی ہیں نا، ابابیل جنہیں ہم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں ہوتی ہیں ابابیل، خدا کی قدرت دیکھیے کہ جب ہاتھی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اس کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیج دیں۔ ہر ابابیل کی چونچ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا۔ بیٹا وہ پتھر ایسا پتھر تھا کہ وہ جس کو ابابیل، جس پر نام لکھا ہوا ہوتا تھا اور جس پر وہ ابابیل پتھر ڈالتی تھی، وہ گولی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا تھا، اور ان کا حال یہ ہو گیا کہ جیسے کھائے ہوئے بھوسا۔ دیکھا آپ نے، بہت سے سپاہی مارے گئے، خود ابرا بھی کنکریاں لگنے سے بری طرح زخمی ہو گیا۔ پھر فوجیوں میں وبائی بیماری پھیل گئی، اور ابرا اپنے بچے کچے فوجی زخمیوں کو لے کر یمن روانہ ہو گیا، اور وہاں پہنچ کر وہ بھی مر گیا۔ دیکھا بچوں آپ نے؟ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کری۔ اگر ننھی چڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا، نہ صرف ہلاک کیا بلکہ اس کو ایسی مصیبت میں ڈال دیا کہ جب وہ گھر پہنچا تو وہ خود بھی مر گیا، اور جتنے لوگ بچے تھے نا وہ بھی مر گئے۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے تو اس کی حفاظت کس طریقے سے کرتا ہے۔ تو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اور یہ کہانی نہیں تھی، یہ بلکہ ایک قصہ تھا، اور یہ بہت اچھا قصہ تھا جو آپ کی نالج میں ہونا چاہیے۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔